آقا سے بڑھ کے کون ہنسے؟ آقا سے بڑھ کے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور حضور کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم سے زیادہ نرم حضور کے ہاتھوں کو پایا ہے۔ آقا سے بڑھ کے کون ہنسی؟ تذکرے یہ ہوں اور ادائیں کسی اور کی میں اپنا کے کہوں مجھے اس میں فخر ہے؟ یہ تو اسی وجہ سے تو ہم وبال میں ہیں، اسی وجہ سے تو حالات نہیں سدھرتے۔ کوئی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، یقین جانو، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں۔ 10% صرف یہ قوم 10% حضور کے طریقوں پہ آ جائے، آج بھی حالات سنور سکتے ہیں، صرف 10%۔ زمانہ ایسا ہے کہ میں 100%، 50% بھی نہیں کہہ رہا، صرف 10%۔ کیسا حسن، کیسا وجود، کیسا سراپا۔ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زمانہ تھا جب خطیب کے آنے سے پہلے جمعہ میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج تو خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آ جائیں پھر میں جمعہ پڑھاؤں۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا حضرت انس آ گئے۔ خوشبو بتاتی تھی، پوچھا انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ کہیں اور سے خوشبو نہیں لایا ہوں، میں حضور کی خدمت کرتا تھا، حضور کو پسینہ آتا تھا وہ جمع کیا کرتا تھا، وہ حضور کا پسینہ جمع کیا کرتا تھا وہی لگا کے آتا ہوں۔ ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا وجود۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ تو ہے حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب، وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا، سارے کا سارا جمال۔ جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ کو میں ایک جملہ بولنا، آپ کہو گے یہ تو بولتا ہی ہے، ہمیں آج تھکا دیا بول بول کے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ ہوش ایسا آیا، ہوش انہیں ایسا آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ راستے پھٹک گئے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے، نام سفینہ، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے والوں کی جو چیز گر جائے وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے۔ سفینہ کشتی سنبھالنے والا، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود قافلے سے علیحدہ ہو گئے، دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں شیر سن، ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری، تجھے چاہیے کچھ صحت مند بندہ ملے، کچھ صحت مند جانور ملے میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر کو کہتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر یوں گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ آئے آئے یہ محبت حضور سے ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینہ میں تو آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ حاکم کو ملنا تھا نا، پروٹوکول کہاں؟ یہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں۔
کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ صحابہ نے تابعین نے بتایا کہ یوں بستی سے باہر چلا جا، جہاں پر صحرا ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھا ہے واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ جاسوس ہے، بہروپیہ ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی، انتہائی چالاک ہے۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، اسے ایک گھنا درخت نظر آیا۔ اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے۔ وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیتے۔ یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو، میں حملہ کروں، یہ نیند کی آغوش میں جائیں، میں حملہ کروں۔ یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک درندہ نکلا، یہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا، جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی مرضی، اس جملے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، میں بول رہا ہوں۔ حضرت عمر سوئے، درندہ نکلا، شیر آیا، یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر اٹھے، شیر نے سلام کیا، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ میں اپنے وجدان میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ جناب عمر نے کہا ہوگا میرا تخیل ہے، او پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ چلو تسی چپ بو، کسی نے بولنا ہے۔ کسی نہ بول۔ جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں اٹھائیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں دریا میں رکھ دی۔ ہوش ایسا آیا ہے حضور کے غلاموں کے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش ایسا آیا، جنہوں نے حضور کا حسن دیکھا انہیں ہوش ایسا آیا۔ شاید آپ کو میرا ایک جملہ یاد ہو اور میں اسی جملے کے ارد گرد کوشش کروں گا کہ بات ختم کر دوں۔ وہ میں نے ایک مثال دی اور آپ نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی مثال دے دی ہو گپ لگانے کے لیے، کہ وہ کنڈکٹر کو کہتا ہے چھوڑ دے میں نہیں جانا، وہ اصل میں تجزیہ کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو جتنے نعرے لگ رہے ہیں ان میں سے کون سچا ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ آپ بتائیے نا کیسا ایمان لے کے آؤں۔ قرآن سے عرض کروں جی آپ کی خدمت میں، فرقہ واریت یقین جانو دم توڑ جائے گی اگر تعصب کی نظر سے ہٹ کر ہو تو بات سننے والی۔
فرقہ واریت پہ لعنت بھیج دیں گے آپ. میرا یہ جملہ توجہ سے اگر سن لیں, اللہ آپ بتائیے نا کہ میں کیسا ایمان لاؤں. مجھے ایک اپنی طرف کھینچتا ہے, ایک اپنی طرف کھینچتا ہے, اور صرف کھینچتا نہیں جات کے یہ کہتا ہے ادھر بھی نہیں جانا, ادھر بھی نہیں جانا, اس کی بھی نہیں سننی, اس کی بھی نہیں سننی. میری جیسی بات لے کے آ, میری جیسی مان. اللہ آپ بتائیے نا کیسا ایمان لے کے آؤں. توجہ, اللہ فرماتے ہیں بتاتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لانا ہے نا جو مجھے قبول ہے تو میرے محمد کے یاروں جیسا لے کر آ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہائے ہائے ہائے, آج بڑا دکھ ہے, یقین جانو بہت دکھ ہے کہ صحابہ اکرام پر طنز کیا جائے اور میڈیا پر بیٹھ کر کیا جائے اور حضرت ابو بکر جیسی شخصیت پر کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو پہلو مصطفیٰ میں سو رہا ہے, آپ حضرات ہر ایک سے سنتے ہو حضرت حسان کا شعر, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. کوئی بھی طبقہ ہے, کوئی بھی جماعت ہے, اس سے یہ شعر سنتے ہو, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب, آپ کے قریب عیب. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے, میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے, میرے آقا کے وجود کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا. آقا کے قریب عیب, بولو کہ بات بنے گی, میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. میرے آقا کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. ابو بکر عمر میں عیب ہوتا, مصطفیٰ کے روضے میں کیسے سو سکتا؟ خلقت مبرئا من کل عیب. میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. ہائے 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 ہائے, میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. روضہ اقدس کے اندر کیسے عیب والا بندہ آ سکتا ہے؟ ہائے ہائے. اچھا میری ایک بات سنیے, میں عرض کروں, آج اگر کوئی یہ کہے, کتنی دکھ بڑی بات ہے اس قوم میں محض بدامنی پھیلانے کے لیے, بس اس قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں چھونکنے کے لیے, محض اس قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دکھ بڑے انداز میں کہہ رہا ہوں. آج کوئی نوجوان ہو, میں اسے دیکھوں کہ کسی بابا جی کا بڑا ادب و احترام کر رہا ہے, بڑے پیار سے انہیں ملا ہے, ادب و احترام کر رہا ہے, پوچھو کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس بابا جی کا بڑا ادب کیا ہے, کچھ لگتے ہیں, کچھ خونی رشتہ ہے, تعلق نہیں, کیا وجہ ہے؟ میرے ابا کا تعلق والا تھا, میرے دادا کے تعلق والا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, میں اب انہیں بھی قدر, یہ میرے ابا کی محفل میں بیٹھتا تھا, میرے دادا کے تعلق والا ان کی محفل میں بیٹھتا تھا, میں انہیں ادب سے دیکھتا ہوں. جو ابا کے تعلق والا ہے ان کا ادب کر رہا ہے, اور جو حضور کے تعلق والے ہیں. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, میں طالب علم ہوں, اللہ دین حق سے وابستہ رکھے. ہر خطیب سے جمعہ میں سنتے ہو, پیارے آقا کا فرمان سنتے ہو, خطبہ میں آقا کا فرمان سنایا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا.
دل کھول کے میرا جملہ یہ جو میں آقا کا فرمان سنا رہا ہوں سنیے گا اور اسے اپنے دل میں جگہ دیجئے. خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں کروں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. کوئی لوگوں تو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا. آج کتنی عجب بات ہے. اور دیکھیے کہ جنہیں اگر میں آج کھول کے بیٹھ جاؤں فائلیں, ہم صحابہ کی فائلیں اپنی عدالت میں کھولیں گے, دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا. اللہ کہے میں راضی ہوں, حضور فرمائے میں راضی ہوں, اور میں کہوں نہیں میں نے ابھی فائلیں کھولنی ہیں. اللہ کہے میں راضی ہوں, لقد رضی اللہ, میں راضی ہوں ان سے. حضور فرمائے میں راضی ہوں ان سے, اور آج کوئی کہے کہ میں نے فائلیں کھولنی ہیں ان کی. اس کا مطلب ہے تجھے حضور سے زیادہ سمجھ آئی ہے ان کی جو باتیں حضور نہ سمجھ سکے وہ تو سمجھ گیا ہے. محض من گڑت بات. یاد رکھیے, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, کسی بھی فتنہ پھیلانے والے, فرقہ پھیلانے والے کی باتوں میں مت آئیے. صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں, اور میرا عقیدہ سنیے گا, میرا عقیدہ, صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں. جو حضور کے قدموں سے لگا ہے اسے ہم نے اپنا امام مانا ہے. اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں. صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ. نہ صحابہ کے متعلق کسی غلط بات کا حصہ بنیے اور نہ اہل بیت سے متعلق کسی غلط بات کا حصہ بنیے. صحابہ حضور کے غلام ہیں, حضور کے در والے ہیں, اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ صحابہ حضور کے در والے ہیں, اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. حضور کے یارانے کا بھی احترام کرو, حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرو. صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی غلام, دونوں ایمان کا حصہ ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے. بس کر دیں, بس کر دیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے, حسین بھائی حسن دا پیارا ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساکی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے, حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین کے رتبے کی کیا باتیں ہیں, حسین کی عزت اور مقام کی کیا شان ہے. حسین دل براں بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے. آقا محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی. آپ بھی محبت کیجئے صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی. اور یاد رکھیے, میں بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں. صحابہ کے متعلق آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے ہیں. الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے. ستارے کہاں ہوتے ہیں جی؟ اوپر ہیں, خلاؤں میں ہیں. اوپر منہ کر کے جو کوئی تھوکے, اوپر جو آپ ایک قرآن کا ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ جو صحابہ کو کہو گے قرآن وہی آپ کو کہے گا جو کہو گے. اس لیے کہ اوپر جو پھینکو وہی نیچے آئے گا, پھول پھینکو پھول آئے گا, پتھر پھینکو پتھر آئے گا, تھوک پھینکو تھوک آئے گا, جو چیز اوپر پھینکو وہی آئے گی. صحابہ کے متعلق آقا فرماتے ہیں صحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے ہیں. اب دوسرا فرمان سنیے اور اسے نوٹ کر لیجئے. شرح مشکات مظاہر حق جلد پنجم صفحہ 739, حدیث کا نمبر ہے 49. میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی والی ہے.
سبحان اللہ میں کہوں؟ صرف کشتی نہیں فرمایا، نوح کی کشتی اٹھائیے شرح مشکات، صرف کشتی نہیں آقا نے فرمایا، نوح کی کشتی. اس لیے نوح کی کشتی فرمایا کہ اس نوح کی کشتی میں جو آ گیا آ گیا، جو رہ گیا بہ گیا. صرف کشتی آقا نے نہیں فرمایا، نوح کی کشتی. لفظ ہیں، اٹھائیے کتاب، شرح مشکات ہے، مظاہر حق کتاب ہے، جلد پنجم ہے. آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. اس لیے کہ اس نوح، حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا وہ پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ بہ گیا. یا رسول اللہ، صحابہ ستارے ہیں، میں ستارے اوپر ہوتے ہیں، میں زمین پر ہوں، کشتی پانی میں ہوتی ہے، میں خشکی پر ہوں. یہ میرا ستاروں سے کیا تعلق، میرا کشتی سے کیا تعلق، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ توجہ ہے، توجہ ہے. آقا فرماتے ہیں صحابہ ستارے ہیں، میں موجود ہوں سورج کے ہوتے ہوئے، تمہیں ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چل رہا، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا. یہ صداقت کا ستارہ ہے، یہ عدالت کا ستارہ ہے، یہ سخاوت کا ستارہ ہے، یہ شجاعت کا ستارہ ہے. اور آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں، میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے، فتنوں کے سیلاب آئیں گے. اور یہی ہوا، آقا کے رخصت ہوتے ہی بے دینی کے فتنوں کے سیلاب آ گئے. اب دو صورتیں، اوپر ہیں تارے، نیچے ہیں بے دینی کے سیلاب. بچنے کا ایک راستہ ہے، آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے. جو کہے میرا صرف ستاروں سے تعلق ہے، کشتی میں نہیں بیٹھتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. اور جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے، ستاروں سے راستہ نہیں ڈھونڈتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. صحابہ بھی معیار حق، اہل بیت بھی معیار حق. میں تو کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، ہم اسے بھی اپنا نہیں سمجھتے. چاہیے یہ تھا کہ اس قوم کو اعمال پہ لایا جاتا، لیکن ایسی صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ ہر جگہ پر یہ صفائیاں دینے میں وقت گزر جاتا ہے. میں قوم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کی تمام مسائل کا حل میرے آقا کی زندگی میں ہے. اور اس زندگی کو، آقا کی اس زندگی کو آپ تک پہنچانے میں صحابہ اور اہل بیت کا کردار ہے. اس لیے ان دونوں ہستیوں کو، انہیں محض تنقید کا نشانہ اس لیے نہ بنائیے کہ فرقہ فرقہ ہونا ہے. اللہ رب العزت اس قوم کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وصوب من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. اللہم اجرنا من النار. رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین جتنی مختلف وبائیں، کرونا وائرس اور دیگر پھیل رہی ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کی ہر وائرس ایسی وائرس سے محفوظ فرما، حفاظت فرما. یا الہ العالمین ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یا اللہ ایک ایک مسلمان دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے اس کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، حضور کا سچا